سیاسیوں کو جلسے اور جلوس دیتے ہیں، ہم تو خوشبخت ہیں، ہم جھنڈا بھی مصطفیٰ کا لگاتے ہیں، ہم ذکر بھی مصطفیٰ کا کرتے ہیں، ہم جلسہ بھی مصطفیٰ کا سجاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ تو ان کا مسئلہ حضور سے ہے میرے بھائیوں۔ اگلی بات سنیے، اس حوالے سے آخری کر رہا ہوں تاکہ اگلے موضوع پر آؤں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے، اور بڑے جوش اور خروش کے ساتھ یہ لوگ دن مناتے ہیں۔ ہم نے پوچھا جناب کس صحابی نے منایا، کب منایا، عشرہ مبشرہ سے کس نے منایا، خلفائے راشدین سے؟ اور جی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شان صحابہ کی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دن منایا، ہم نے کہا جناب کوئی حوالہ کوئی دلیل؟ اور جی شان صحابہ کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دن منایا، ہم نے کہا کوئی ثبوت کوئی دلیل؟ اور جی شان صحابہ کی بات ہے۔ حضرت علی کے ساتھ تو ان کی بنتی نہیں ہے، نعرہ تکبیر ان کے دل میں، نعرہ حیدری ان کے دل میں خنجر بن کر کے جو ہے وہ اترتا ہے۔ حضرت علی کا دن تو مناتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا یہ جو صحابہ کا دن منایا یہ کیوں منایا، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ نہیں جی یہ عظمت صحابہ کی بات ہے۔ تو صحابہ کے دن جن کو حضور کے در سے شان ملی ہے، مقام ملا ہے، ان کے لیے دن منانا جائز ہے۔ ہم نے حضور کا میلاد منایا تو فتوے یاد آ گئے، وہ جی کس نے منایا، وہ جی فلاں دور میں کس نے منایا، فلاں دور میں کس نے منایا۔ تم نے اپنے بزرگوں کے بابے کا دن بھی منایا تو کوئی فتویٰ نہیں آیا، ہم نے حضور کا نام لیا یہاں پہ فتوے آ گئے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں ان کا مسئلہ صرف حضور سے ہے۔ پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں؟ او جی صحابہ دے گستاخ بہت ہی گئے، لہذا صحابہ دے گستاخ بہت ہی گئے، اس واسطے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے محمد کے گستاخ بھی بہت ہو گئے ہیں، اس لیے ہم محمد کا میلاد مناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں اوہ گال جگہ جگہ تے جائز ہے، ثواب ہے، حضور آقا پاک علیہ السلام دی ذات واسطے شرک ہو ویندا ہے، بدعت ہو ویندی ہے۔ انہاں دا دماغ تے دیکھو، اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرماوے۔ اور جناب والا توجہ کرائے، ذرا اونچی آواز نال آکھو جو سبحان اللہ۔ اور میں جتنی تقریر کرا جا اے منہ تے گھر والیاں ایلفیاں تے نہیں لا چھوڑیاں تو اے انہیں پلا دے ٹائم تک کھول بے سن، لنگر دے ٹائم تک کھول بے سن، اور خدا دے بندے منہ کھولو، اے انہیں کھولو دیواتا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہولے ہولے کوئی اللہ پاک کرم کرے سی۔ تقریر مقدہ تھی میں سارے لب کھلوا گھنسا۔ میرے آقا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مسئلہ حضور سے ہے۔ توجہ دے میرے بھائیوں، ان کا مسئلہ حضور سے ہے۔ میں نے کہا تمہارا مسئلہ حضور سے ہے نا، ہمارا مسئلہ بھی حضور ہے۔ تم حضور کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم حضور کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آقا پاک ہماری عزت ہے، عظمت ہے، آن ہے، پان ہے، شان ہے، ایمان ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ لہذا درودوں کی یہ بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ یہ کہہ دو چلنے والوں کو مرو گے یوں ہی چل چل کر، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دو دفعہ کہندا ہے لبیک لبیک، و تریجی دفعہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دو دفعہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ میں لویساں و ترائے دفعہ تساں لویسو تے تساں نال لاؤنا ہے، ٹھیک ہے نا، تے ہاتھ چاہ کے لاؤنا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آؤ میرے بھائیو، لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ میں ان لفظوں تے چند کلمات گفتگو کی تھی، اور قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمائیں، جڑے ہور بھی سوج ووج رکھنے والے بیٹھے انہوں پتہ ہے کہ انہاں 15 منٹوں دے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کتنا کچھ میں تھانوں بیان کر چکا، قرآن دے حوالے
حدیث دے حوالے اور عقیدے دے حوالے نال کتنا مواد تھانوں لے چکا. اللہ پاک سانو اپنے عقیدے تے قائم اور دائم رہن دی توفیق عطا فرماوے. دوسرا جملہ ورسول ہی ایمان کھیناؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے. رسول پاک علیہ السلام تے بھی ایمان کھیناؤن دیاں کچھ شرائط کچھ تقاضے. پہلا تقاضا یہ ہے آقا پاک علیہ السلام نو نبی مننا ونجے اور منن دا انداز کیا ہے؟ کوئی کو سٹے مار سٹے ڈل سٹے کھا ونجے ٹکڑے کر دے وے ہر شے قربان کر دیو لیکن حضور دی نبوت دا انکار نہ کرو. دوسرا تقاضا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان دے نال بھی مننا ونجے اور دل دے نال بھی اقرار کیتا ونجے. تیسرا تقاضا آقا نبی کریم علیہ السلام کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور دنیا میں آنے والا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. اس عقیدے کو کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا, اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے اور جس عقیدے کے تحفظ کو تحفظ ختم نبوت کہا جاتا ہے اور اس عقیدے کے نعرے کو تاجدار ختم نبوت اچھا تاجدار ختم نبوت. جس طرح حضور دی ذاتوں نبی مننا ضروری ہے, آخری نبی مننا بھی ضروری ہے. جس طرح قرآن دا منکر کافر ہے, اللہ پاک دا منکر کافر ہے, حضور آقا پاک علیہ السلام دا منکر کافر ہے, اسی طرح حضور دی ختم نبوت دا منکر بھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. میرے آقا نبی کریم دا نوکر ہے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی نہیں ہے تابعی ہے, یعنی صحابہ دا دیدار کیتا ہے. ایمان آقا پاک دے دورے چلے آئے یمن دے راون والے, لیکن آقا پاک دا دیدار نہیں ہویا. صحابی نہیں مر سکے لیکن تابعی وہ ہوندا ہے جڑا صحابی دا دیدار پاوے. اسود انسی یمن دا بادشاہ ہے, اس نے ختم نبوت تے حملہ کیتا, نبوت دا دعویٰ کیتا, آپ نو مجبور کیتا آپ میرا کلمہ پڑھ لو. آپ نے فرمایا مر سکدا, حضور دی ختم نبوت دا انکار نہیں کر سکدا. اس نے آقا میں مرے سا, فرمایا مر بے سا. اس نے آقا کپے سا, فرمایا کپی بے سا. اس نے آقا سولی چڑھے سا, فرمایا سولی چڑھ بے سا. اس نے آقا آگ پیسا, فرمایا آگ میں جل جاؤں گا, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا رہوں گا. لوگوں اس نے بہت بڑی لکڑیاں دا ڈھیر ملایا اور ڈھیر جو تیل چھڑکوایا, پورے علاقے نو جمع کیتا. آؤ دیکھو جو ہماری نبوت کو نہیں مانتا اور حضور کی ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا, ہم اس کو کیا سزا دیتے ہیں. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, نوجوان کے ہاتھ میں رسیاں باندھنے لگے. کیوں باندھتے ہو؟ کہا آپ تڑپو گے پھڑکو گے, آگ جل رہی ہے, ہم نے آگ میں ڈالنا ہے. فرمایا تڑپنے پھڑکنے والے اور ہیں, ہم نبی کے نوکر ہیں, خود چل کر آگ میں جاؤں گا. سبحان اللہ, خود چل کر آگ میں جاؤں گا. نوجوان آگے بڑھا, آگ میں پاؤں ڈالا, نہیں جلایا. دوسرا پاؤں ڈالا, آگ نے نہیں جلایا. پورا وجود ڈال دیا, آگ نے نہیں جلایا. آگ کے درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. ہاں لوگوں کو آگ نظر آ رہی تھی, نوجوان کو باغ نظر آ رہا تھا. کئی لوگوں نے جو اس کا کلمہ پڑھنے والے تھے انہوں نے سوچا اور کہا یار دیکھو جس نبی کا نام اس کو یہاں نہیں جلنے دیتا وہاں کیسے جلنے دے گا. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا اس کو قتل کر دو. کہا قتل مت کروانا, لوگ پہلے بغاوت پر آئے ہوئے ہیں, جان چھڑاؤ, اس کو زندہ کہیں بھیج دو. قتل کرنے لگے, کوئی اور معاملہ ہو جائے لوگ تو بالکل ہی تجھے چھوڑ دیں گے, جاؤ یمن سے نکل جاؤ. لو اس نوجوان کا رخ مدینہ المنورہ کی طرف آیا. وادیاں صحرا دریا طے کرتے کرتے مدینہ المنورہ پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور جناب والا حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا مسجد نبی میں ایک نیا بندہ آیا ہے. آپ نے دیکھا, فرمایا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ اب نوجوان بعد میں پہنچا یمن سے اور نوجوان والی خبر پہلے مدینے میں پہنچ چکے تھے. کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا یمن سے آیا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے خبر سنی ہے یمن کی, کیا تم نے بھی سنی ہے؟ سچ ہے, تصدیق کرتے ہو؟ فرمایا کیا سنا ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے حضور کا نوکر آگ میں اتر گیا ختم نبوت کے لیے, آگ نے جلایا بھی نہیں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں آپ نے سچ فرمایا, سچ سنا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا بتا سکتے ہو وہ بندہ کون ہے, اس کو جانتے ہو؟ نوجوان رونے لگ گیا. اے عمر بن خطاب, حضور کا نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہے جو ختم نبوت پہ پہرا دے کے آیا ہے. سبحان اللہ. نوجوان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت عمر بن خطاب لے گئے, ملاقات کروائی, ماتھا چوما, سینے سے لگایا, صحابہ کو جمع کرو. مسجد نبی میں صحابہ کا جمع غفیر لگایا, حضور کا ممبر لگوایا گیا. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق, ایک طرف حضرت عمر بن خطاب, درمیان میں نوجوان کو کھڑا کر دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ یہ شخص حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہے, یہ بتائے گا تم سنو گے. حضور کی ختم نبوت کا جلسہ لگا ہے, مسجد نبوی ہے اور اسٹیج پر
حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور ایک تابعی شخص جو ہے صحابہ بیچ میں بٹھا کے، صحابی نہیں ہے تابعی ہے، تابعی بہت کم درجہ ہوتا ہے صحابی سے، اللہ اکبر و کبیرہ، وہ حضور وہ واز کر رہا ہے۔ دوستو اب علم میں اور فضل میں کمال میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان اعلیٰ ہے، حضرت عمر بن خطاب کی شان اعلیٰ ہے، مولا علی پاک بھی ان میں موجود ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین بھی ان میں موجود ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ بھی ان میں موجود ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک فقیہ، عالم، محدث، مفسر صحابہ جمع جنہوں نے حضور سے پڑھا ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا سنیے گا نا، صحابہ بیٹھے ہیں لیکن حضور سے پڑھنے والے سن رہے ہیں، جو حضور سے نہیں پڑھا کسی اور سے پڑھا ہے وہ خطاب سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ پر میں بتاؤ ان کو کیسے پہرے دیے ہیں؟ جب وہ سناتا رہا صحابہ روتے رہے اور تڑپتے رہے، اے کاش میں ہوتا، آپ کی جگہ میں ہوتا، آپ کی جگہ میں ہوتا۔ جب مکمل ہو گیا آواز، حضرت ابو بکر صدیق نے چوما، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، عمر بن خطاب نے ماتھا چوما، سینے سے لگایا، حضرت عمر بن خطاب نے یوں ہاتھ اٹھائے، مولا تیرا شکر ہے ایسے بندے کی زیارت کروائی ہے جس کا معاملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا ہے، جیسے ان پر تو نے آگ کو گل و گلزار کیا تھا، حضور کے اس نوکر پر بھی آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ اب سنو حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ، آپ نے فرمایا صحابہ تمہیں حیرت تو ہوئی ہوگی، یہ غیر صحابی ہے، یہ تابعی ہے، یہ یمن سے آیا ہے، اور آج تک کسی کو حضور کے ممبر پہ نہیں بٹھایا گیا، ہم نے اس کو ممبر رسول پہ بٹھایا ہے، اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور یہاں پہ واز کروایا ہے۔ حیرت تو ہوگی اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے، ماتھے کیوں چومے جا رہے ہیں، سینے سے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم ہے اگر آج اللہ کے رسول ہمارے درمیان ظاہری طور